جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج شام کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک موقع رمضان المبارک میں گزارنے کا اور عطا فرمایا۔ رمضان المبارک رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور دیگر جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، کوئی 1 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی 2 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی 6 رمضان کو نازل ہوئی، زبور بھی اور انجیل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے قرآن پاک۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے، تورات کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور انجیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ مائدہ عطا فرمائی، اور زبور کی جگہ اللہ تعالیٰ نے حامیم سبا، جو 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، وہ عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، ان کا متبادل ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ہے قرآن پاک۔ اور قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے، جو تمام انسانوں کے لیے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علیکم علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خصوصی انتخاب فرمایا، اس امت کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی ہمیں عبادت عطا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان، وہ روزے داروں کے لیے ہے، خاص روزے داروں کے لیے ایک جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو بہت ساری جنت کی عنبر اور مشک کی خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ روزے کے فضائل ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک عمل کرو، اس کا ثواب میں تمہیں 70 گنا عطا کرتا ہوں۔ نفل عمل کرو، میں تمہیں ثواب فرض کتنا عطا کروں گا، اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر عطا کروں گا۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور شیطان کو جکڑنے کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ یہ نیکی کا موسم بہار رکھا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی اس مہینے کے اندر چونکہ فضیلت زیادہ ہے، اور اکثر ہمارے ہاں زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا دیا ہوتا ہے، تو چاہیے بھی یہی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
اس مہینے میں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلق یہ قانون بیان کر دیا، جو شخص ایک نیکی کرے گا، نیکی کا عمل کرے گا، ایک اچھی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا عمل میں جو ہے 10 گنا عطا کروں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ کسی دنیا دار کے ہاں، کسی منڈی میں، کسی دکان پہ ایسا قانون نہیں پایا جاتا کہ تم ایک کے بدلے میں 10 لے لو یا 10 دے دو، بلکہ ایک کے بدلے میں ایک ہی ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا بہ، اور جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے دے رہے ہیں، اور برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ہی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی مثال یوں دیتا ہوں کہ 10 کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پھر 70 کے برابر پھر ان کو ضرب دی جائے، یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے، بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ بھی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن میں ہو، رات میں ہو، اعلانیہ طور پہ ہو یا پوشیدہ طور پہ ہو، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں قیامت والے دن کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہو، صدقات نفلیہ ہو، عشر ہو۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے عشر کے بارے میں عرض کی تھی۔ آج زکوٰۃ کا نصاب عرض کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اس کی تلافی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر دیتا۔ تو زکوٰۃ کے نصاب کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں رعایتیں دی ہیں۔ ایک چیز کے 40 حصے کریں اور اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مانگا۔ 40 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کون شخص زکوٰۃ دے گا؟ جس شخص کے پاس سونا ہے، وہ چاہے کسی صورت میں ہو، وہ استعمال میں ہو چاہے غیر استعمال میں ہو، پڑا ہو، بینک میں ہو، اپنے پاس ہو، کسی اور کے پاس رکھوایا ہو، جس صورت میں مرضی ہو، سونا ہو، نمبر 2 چاندی ہو، وہ بھی چاہے کسی صورت میں ہو، اور نمبر 3 اس کے پاس مال تجارت ہو اور نقدی ہو۔ یہ مال تجارت، نقدی اور سونا چاندی، ان چاروں کا مجموعہ ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کا نصاب بنتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بازار میں جو ہو وہ معلوم کر لی جائے۔ آج کل 50,000 کے اوپر نیچے 2-4 ہزار کم یا زیادہ، اس کے اوپر نیچے اتنی ہے۔ تو جو بھی موجودہ قیمت ہو بازار میں، اس حساب سے اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو ظاہر ہے وہ 1 تولہ ہی 50,000 کا 70-80 ہزار سے بھی زیادہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے،
چاندی ہے تو پھر اس کے ساتھ چاندی کے ساتھ جو اس کے پاس نقدی رقم ہے، چاہے وہ 1000 ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے، چاہے وہ 10,000 ہے، چاہے وہ 10 لاکھ ہے، اس کو بھی ساتھ اس کے شامل کر کے اس کا نصاب دیکھیں گے کتنا بنتا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، مال تجارت پڑا ہوا ہے، دکان ہے، اور اس کا دکان کا مال جو سال بھر چلتا رہتا ہے، اس کی دکان کے اندر 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی دکان کا مال کا حساب کر کے، یا اور کوئی مال تجارت ہے منڈی کے اندر ہے، یا وہ کسی آن لائن جو ہے نا بینکنگ کا کاروبار ہے، اس کے پاس تجارت کے شیئرز ہیں یا کوئی حصے دار ہیں، جو بھی تجارت کا طریقہ کار ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، وہ اکاؤنٹ کے ذریعے ہے، وہ نقدی کے ذریعے ہے، وہ مال کی صورت میں ہے، کسی صورت میں ہو، اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ جو مال ہے، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، یا نقدی ہو، یا ضروریات سے زائد سامان ہو، اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ جب چاند کے حساب سے اس پر سال گزر جائے پھر اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ فقراء، مساکین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 جو ہے نا زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، اس میں فقراء ہے، مساکین ہے، غارم ہے، فی سبیل اللہ ہے، اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے محکمہ زکوٰۃ میں جو ہے ڈیوٹی کرنے والے، جو اسلامی جب نظام ہوتا تھا ان کی تنخواہیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں چلنے والے، وہ چاہے گھر کے اندر غنی ہوں، جتنے مرضی لینڈ لارڈ ہوں، جتنے مرضی بڑے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہو مگر اللہ کے راستے میں ہے، اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور قرض دار، جس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے والا شخص بہت پسند ہے، وہ چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے راستے میں لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے، اپنے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ مغضوب ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے بہت ساری آفات کو ٹالا بھی ہے، ٹالتے بھی ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ عرب کے کوئی شاعر اپنے بیان کے اندر صدقہ کی اہمیت بیان فرما رہے تھے کہ ان کے بیان کے دوران ایک تاجر آدمی کھڑا ہو کے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت بیمار ہو گیا، دل کی مجھے بیماری ہو گئی، عارضہ ہو گیا، میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا، تو ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا، میں بیرون ممالک چلا گیا، وہاں سے بھی علاج کروایا، حتیٰ کہ انہوں نے موت اور حیات، زندگی اور موت کے درمیان خط کھینچ دیا کہ اب چند مہینے باقی ہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اتنے دنوں کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ ہمیں آج کل بتایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ آپ اس بیماری میں دنیا سے چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ اس نے اپنا سارا کچھ انتظام کیا، جو نیکی کے کام کر سکتا تھا کیا، اور اپنے تجارت کے حوالے سے بھی جو انتظام کر سکتا تھا اس کو کیا، اور دوائی لیتا رہا، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد چیک اپ کرواتا رہا، ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن وہ گوشت کی دکان پہ کھڑا ہوا گوشت لے رہا تھا،
کہ کیا دیکھتا ہے تو قریب میں ایک عورت، برقع پوش عورت کھڑی ہے اور وہ ہڈیاں چن رہی ہے، چھچھڑے چن رہی ہے، ان کے ساتھ جو گوشت لگا ہوا ہے اس کو اتار کے اپنے چھاپر میں ڈال رہی ہے۔ وہ کساب جو چھچھڑے پھینکتا ہے اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کے اندر جو چھوٹا موٹا تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے اس کو اتار لیتی ہے۔ تو اس تاجر نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو اس نے نہ بتایا، آخر اصرار پر وہ اپنے آنسو تھامتے ہوئے، اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے بتانے لگتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میرے جو بچے ہیں وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کچھ سوکھا پھوکا تھوڑا بہت پکتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، کئی مہینوں سے میرے گھر کے اندر گوشت نہیں بنا، تو بچوں نے گوشت کی فرمائش کی تھی تو میرے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ میں گوشت ان کو کھلا سکوں، تو میں یہ لے جا کے ان کو گوشت کا ذائقہ بنا کے، شوربہ بنا کے ان کو روٹی کھلانا چاہتی ہوں، اس لیے اکٹھا کر۔ اس تاجر نے اس کے لیے گوشت کا انتظام کیا، اس قصاب کو پیسے نقدی دے دیے کہ اس کو ہر ہفتے کے اندر 2 دن 1 دن اس کو گوشت دے دیا کرو، یہ 1 مہینے کے پیسے ہیں، اس کے بعد جب یہ چاہے آپ کے پاس گوشت لینے آ جائے۔ اس کو بھی کہا کہ یہ میرا تحفہ، میرا ہدیہ قبول کرو، اور قصاب سے بھی کہا کہ جب چاہے یہ گوشت لینے کے لیے آئے آپ نے اس کو گوشت دے دینا ہے، میں پیسے ادا کروں۔ وہ یہ عمل کر کے گھر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی ایسے نیک اعمال کرتا ہے تو ایک قلب کو بھی اطمینان ہوتا ہے، دلی طور پہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، چہرے سے ہی خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بچوں نے اس کو بھانپ لیا اپنے والد کو کہ آج جو ہے نا وہ پریشانی والے آثار جو ہے نا وہ نہیں ہے، آج چہرہ خوش نما نظر آ رہا ہے۔ تو بچوں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، اس تاجر نے اپنے بچوں کو کہ یہ اس طرح کر کے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آیا ہوں، 2-3 ہزار 4 ہزار جتنا بھی تھا وہ میں قصاب کو دے کے آیا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی اس کے لیے میں نے مستقل بندوبست کر دیا گوشت کا۔ تو بات آئی گئی ہوگی، پھر ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد جب بھی وہ ڈاکٹروں نے اس کو بلایا، اس نے اپنی رپورٹیں چیک کروائیں، ٹیسٹ کروائے، تو اس کی جو بیماری تھی وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، رپورٹیں اس کی کلیئر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی تھی۔ ڈاکٹر اب حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کا تو علاج ہی نہیں تھا، ہم تو جواب دے چکے تھے، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو چکی تھی، آپ نے کہاں سے علاج کروایا ہے، کون سی دوائی کھائی ہے آپ نے، کیا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اس سے پوچھنے لگے تو اس نے بتایا کہ میں نے کسی مالک سے علاج نہیں کروایا، کسی ڈاکٹر سے دوائی نہیں لی، بلکہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ آزمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ جو ہے بیماریوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور میں نے یوں ایک بیوہ عورت کے لیے گوشت کا، کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے میری یہ بیماری ختم فرما دی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہاں یقیناً یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور تین چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ نمبر 1 کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے جو قسم کھائی ہے وہ اس فقیر کے بارے میں ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس کے فقر میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی، اس کی فقیری بڑھتی جائے گی۔ یہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کے بعد ہمیں یقین کر لینا چاہیے، اگر وہ قسم نہ بھی کھاتے پھر بھی ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔
بس بات ختم کرتا ہوں. آپ حضرات بھی اصل میں دیر سے آتے ہیں, میں تو 1 بجے سے انتظار کر رہا ہوں. ابھی 20 منٹ پہ حضرات آنا شروع ہوئے ہیں. پھر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے کچھ یاد کیا ہے, کوئی مطالعہ کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے, آپ کے بھی کام آ جائے. تو ایسے بات ادھوری رہ جائے پھر بھی مزہ نہیں آتا, اور بات سننے والے توجہ سے نہ بیٹھے ہوں پھر بھی بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. بات سننے والے آپس میں خوش کپیوں میں لگے ہوئے ہوں, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں, ادب سے نہ بیٹھے ہوں, پھر بھی مطالعہ کرنے والے کی محنت ضائع جاتی ہے. تو اس لیے آپ سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ذرا جلدی تشریف لایا کریں. ہم آپ کے لیے محنت کر کے, مطالعہ کر کے, آپ کے لیے حضرات نے, انتظامیہ نے جو ارینج کیا ہے, ایک آدمی کو مقرر کیا ہے آپ کو مسائل بتانے کے لیے, ہماری بھی ذمہ داری ہے وہ سنا کریں آ کے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا, 20 سے 25 منٹ کا بیان ہوتا ہے. ہم باقی کاموں میں دکان پہ بیٹھے رہیں, آدھا گھنٹہ خوش گپیوں میں, عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ یا 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو یہ تنقید نہیں ہے, آپ کی اصلاح کے لیے اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا جلدی تشریف لایا کریں. ابھی رمضان آ رہا ہے, نیکیوں کا موسم بہار ہے, اس میں نہیں ہم نے نیکیاں کمانی تو کب کمانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے, عشاء کے بعد, صبح فجر کے بعد درس ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں بھی اگر ہم اپنے اعمال کے اندر لگے رہیں گے, اپنے انفرادی اعمال کو تسبیحات کرتے رہیں گے, ذکر اذکار میں لگے رہیں گے, تو اس کا فیض نہیں ہمیں پہنچے گا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ بات کر رہے ہوں مجھ سے اور میں کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں, چاہے وہ ذکر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایک اجتماعی عمل ہے, ایک انفرادی عمل ہے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں, میں کسی اور کو جواب دے رہا ہوں, کسی اور سے فون پہ لگا ہوا ہوں, تو آپ کو غصہ آئے گا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو مخاطب ہوں, آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں, آپ جو ہے نا کسی اور طرف مشغول ہو جائیں, تو اس سے بات کرنے والے کو کوفت ہوتی ہے, اس کو جو ہے نا مزہ نہیں آتا بات کرنے میں, وہ اپنی بات کو ایسے پھینکتا ہے. پھر چاہے کتنی قیمتی بات کیوں نہ ہو, ہماری بات ویسے بھی قیمتی نہیں ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ درد دل ہے کہ بات کو توجہ سے سماعت فرمایا جائے. جو بھی بات ہو, کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. اور اجتماعی عمل, وہ عشاء کے بعد کی تعلیم ہو, فجر کے بعد کا درس ہو, اس کے لیے ہم تیاری کر کے آتے ہیں. رات کو آدھا گھنٹہ ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے صبح درس دینے کے لیے. ہم نے وہ آپ کے لیے تیاری کی ہوتی ہے, تفاسیر کو دیکھنا پڑتا ہے, معارف القرآن کو دیکھنا پڑتا ہے, اور دیگر تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جمعے کے لیے ہم تیاری کر کے بیٹھتے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے, ہم بھی ٹائم پاس کر کے ایسے جمعہ جو ہے نا 1-2 واقعہ سنایا, ٹائم پاس ہو جائے گا ہمارا بھی. لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ ہم اپنا آخرت بھی سنوار لیں, دنیا بھی سنوار لیں. تو ایک عمل ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی. جو اجتماعی عمل ہوتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھنے والا, اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 گنا ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, ہمیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز ہم جا کر مسجد نبوی میں پڑھیں, 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. اور وہی نماز ہم خانہ کعبہ, بیت الحرام, مسجد حرام میں پڑھیں, وہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے, وہاں اور زیادہ مجمع ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اجتماعی عمل میں جڑیں گے ہمارا ثواب بڑھ جائے گا. جب تعلیم شروع ہو اس وقت تعلیم کے اندر ہمیں بیٹھنا چاہیے, اجتماعی عمل کے اندر جڑنا چاہیے. جب درس شروع ہو اس وقت ہمیں درس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جب بیان شروع ہو اس وقت ہمیں نوافل, اسی لیے سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جاتا ہے, وگرنہ سنتوں کی اہمیت کم نہیں ہے کہ بات توجہ سے سنی جائے. اسی لیے نوافل جتنے ہیں ان کو موقوف کر دیا گیا ہے. اسی لیے جو ہے نا ادب کا حکم دیا گیا ہے کہ جمعے کے اندر لوگوں کی جو ہے نا گردنیں پھیلا کر نہیں آنا چاہیے. اسی لیے خطبے کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ کسی کو چپ کروانے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ سارے آداب ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے والا بہت محبوب ہے, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ کرنے والے کے لیے یہ بشارت دے دی ہے کہ اس کو کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی, وہ غریب نہیں ہوگا. تو اس ماہ رمضان میں ہمیں کچھ ایسی سبیل بنا لینی چاہیے, اپنے ارد گرد دیکھ کر جو مستحق لوگ ہوں
ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ تو ہم نے کرنے ہیں، اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائے جائیں۔ اور یاد رہے کہ نفلی صدقہ جو ہے زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم اگر ہمارے یہاں کوئی قریب میں غریب ہے تو اس کو بھی نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور جو ہے صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں وہ مسلمان غریبوں کو ڈھونڈ کر دینے چاہیے، اور اس کے بارے میں مسائل سے جانکاری ہونی چاہیے، جو مسائل نہ آتے ہیں پوچھ لینے چاہیے۔ اور الحمدللہ آج سے ہمارے یہاں انشاءاللہ تراویح کا بھی انتظام ہوگا، حافظ صاحب سماعت کرنے والے وہ بھی پہنچ جائیں گے، الحمدللہ انتظامیہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے صبح فجر کے بعد کا درس وہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں تو یہ ان چیزوں میں شرکت کریں، ان خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اپنے جاننے والوں کو نیت کر لیں کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر نہیں تو ایک مہینے کے اندر کم از کم ایک نمازی تو بنائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آتے جاتے مسجد میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، کچھ نہ کچھ ایسے بے تکلف دوست لازمی ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی علی اعلان دعوت دے سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلیے، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھ لیتے ہیں، چلو کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ایسا دعوت کا اسلوب یہ ہے، وگرنہ کچھ نہیں پڑھنی تو ساری ہے۔ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو کسی بہانے سے گھیر کے لایا جائے، چلو آج ہم عشاء کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے، چلو تھوڑی دیر درس میں بیٹھ جاتے ہیں، چلیں آج ہم تھوڑی سی تراویح پڑھ لیتے ہیں، آج تھکاوٹ ہو گئی ہے تو چلو چلتے ہیں، باقی کل پڑھ لیں گے۔ کسی طریقے سے اس کو کہا جائے مسجد میں چلو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو، آج ہمارے ساتھ افطاری کر لو، آج مسجد میں ملنے آ جاؤ، آج ہم اکٹھے چلتے ہیں، مولوی صاحب سے گپ شپ کرتے ہیں۔ کسی بہانے سے اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔